بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستوں، میں مشتاق آفتاب، آپ یوٹیوب اور فیس بک پیج پہ دیکھتے ہو، حقیقت تو یہ ہے میرے عزیز دوستو، آپ اس بات سے بے خبر نہیں ہوں گے کہ آج کل ہو کیا رہا ہے۔ تاجدار مدینہ، فخر و ارض و سماوات، مسخر موجودات، مالک شفی المذنبین، رحمتا للعالمین، ختم المرسلین، لقب احمد محمد مجتبیٰ، سرور کونین، تاجدار انبیاء، صادق القول، مخبر صادق، صادق الامین، نبی محترم محمد عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایک گھر میں جس میں کتنے بھی افراد شامل ہو، سارا کا دار و مدار اس کے جڑ پر ہے۔ جس طرح ایک درخت کا دار و مدار اس کے جڑ پر ہوتا ہے، جڑ کو اگر تھوڑا سا بھی نقصان پہنچے تو پورا کا پورا درخت بکھر اور بیمار ہو جاتا ہے۔ ہو بہو اسی طرح ایک گھر کا سا دار و مدار اس گھر کے مالک پر منحصر ہے یا منحصر ہوتا ہے۔ ایک گھر کے مالک کو جان لینا چاہیے کہ قیامت کے دن پورے گھر کا بوجھ، گھر کا حساب و کتاب اس سے لیا جائے گا۔ لہذا اپنے اولادوں اور گھر کے تمام فرد پر اسی طرح سے لگام کس لی جائے جس طرح سے ہمیں قرآن اور حدیث میں سکھایا گیا ہے۔ گھر والوں کی صحیح ڈھنگ کی پرورش کا نتیجہ یہی ہو رہا ہے کہ جوان لڑکے لڑکیاں بھاگ جاتے ہیں، آئے روز بدفعلی کرتے ہیں، نت نئے جرائم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ ہماری لاپرواہی، غلط پرورش کی ہی بدولت ہو رہا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے دیکھا کہ کسی نے اپنے ماں کو کچھ پیسوں کے لیے مار ڈالا، کسی کی بہو نے اپنے خامد کو قتل کیا، یا کسی کی بہو یا بیٹی کسی سے بھاگ گئی۔ ایسے ہی وارداتیں روز آتے ہیں، یا کسی مولوی نے فلاں کی بیٹی یا بہو کو بگا کے لیا ہے۔ یہ سب ہماری کرتوتیں اور لاپرواہیاں، خاص کر دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگنے کا نتیجہ ہے۔ آئے روز وادی کشمیر میں دل ہلا دینے والے منظر سامنے آتے ہیں جن کو دیکھ کر اور سن کر ایک باشعور انسان کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے اور پاؤں تلے کی زمین نکل جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کل کے چھوٹے بڑے بچوں کو اپنے والدین نے ان کے ہاتھوں میں قیمتی موبائل تھما دیے ہیں جو وہ غلط اور غلیظ طریقے سے استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے سماج میں آئے روز برائیاں، فحاشی، بدماشی غیر اوریانی پھلتی پھولتی نظر آ رہی ہے۔ یہ سب ہماری بے ہوشی کی ہی بدولت ہو رہا ہے۔ کل ہی کی بات ہے، ٹنگ مرگ میں ایک جوان نے اپنے عمر رسیدہ بوڑھے بزرگ باپ کو مار پیٹ کیا ہے، جو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ دراصل اس کی والدین نے اس کی صحیح ڈھنگ سے تعلیم نہیں دیا ہے اور نہ ہی صحیح ڈھنگ سے اس کی پرورش کی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جب کسی کا باپ اپنے بچوں کے لیے ہاتھ دعائیں کرتا ہے اس وقت عرش ہل جاتا ہے، کیونکہ باپ کبھی کبھار اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے
جب وہ دعا کرتا ہے تب ایک باپ کا دل روتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ماں کی نسبت سے باپ کا دعا بہت زیادہ اثر رکھتا ہے اور فوراً قبول ہوتا ہے۔ اس شخص نے اپنے بوڑھے باپ کو مارتے وقت کوئی آر نہ کوئی اسے شرم محسوس ہوئی ہے۔ دراصل اس کی تربیت ہی غلیظ اور غلط طریقے سے ہو چکی ہے۔ ہماری نظروں میں یہ بہت بڑی گستاخی ہے جو یقیناً ہے، لیکن جو بھائی بہن کا حصہ ہڑپ کرتے ہیں، گرچہ وہ پڑھے لکھے ہی ہوں گے، کیا ان کی تربیت صحیح ہوئی ہے؟ کیا ان کی پڑھائی صحیح طریقے سے ہوئی ہے؟ قانون ان کو حصہ دار مانتے ہیں، خدا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حصہ دار مانتے اور قرار دیتے ہیں، لیکن آج کل کا مغرور انسان مانتا نہیں ہے۔ کیا ان کی تربیت اچھی ڈھنگ سے ہوئی ہے؟ میرے عزیز دوستو، تواریخ بھری پڑی ہوئی ہے۔ آج تک جس قوم میں بے حیائی اور یعنی بد پھیلی، بدماشی پھیلی، اس کا بیڑک وحدہ لا شریک نے غرق کیا ہے، اور جس قوم میں چھوٹے بڑے اور بزرگوں کا تعظیم باقی نہ رہا، ان کو بھی رب کائنات سے شرمسار کیا ہے۔ ان لوگوں کو ہم پر بھاری بوجھ اور فرض اول ہے کہ ہم اپنے جوان نسل کو حق کا راستہ بتائیں اور دکھائیں۔ کل سے ہزاروں لوگ سوشل میڈیا پر آ کر اس جوان کو بد دعائیں اور لان تان کیا کرتے ہیں، مگر ازراہ انسانیت، ازراہ کرم مجھے یہ بتائے، کیا وہ خود اچھے ہیں؟ کیا ان کا کردار خود اچھا ہے؟ کیا ان کا کردار قابل رشک ہے؟ بقول علامہ اقبال، شور ہے دنیا میں ہو گئے مسلمان نابود۔ علامہ اقبال فرماتا ہے کہ ابھی شور ہے دنیا میں چاروں طرف کہ اب دنیا میں مسلمان کوئی نہیں بچا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کب تھے مسلمان موجود؟ میں ان سے کہتا ہوں جو شور اٹھاتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں، میں ان کو بتاتا ہوں وہ تھے ہی نہیں موجود۔ وہ فاروق اعظم ہی تھا، وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ہی تھا، وہ جناب حضرت غوث اعظم ہی تھا، حضرت شیخ العالم ہی تھا، اور وہ عارفین ہی ہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود۔ وضع اس کو بولتے ہیں کردار کو۔ وضع میں تم ہو نصارہ، جو نصارہ ہوتے ہیں ان کا کردار اور آپ لوگوں کا کردار، آج کل کے مسلمانوں کا کردار میں کوئی فرق نہیں، کوئی انتر نہیں ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود، اور کردار اور گفتار اور کلچر میں اس ہنود کی طرح، جو اس قوم کی طرح ہو جو اپنے ماں کے ساتھ بد پھیلی کیا کرتے تھے۔ اور یہ مسلمان دیکھ کر جنہیں شرمائے یہود، اور یہود بھی اب توبہ کرتے ہیں آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ کر جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ابھی فلسطین میں کتنے مارے گئے ہیں، کسی مسلمان میں غیرت نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہی سمجھاتا ہے علامہ اقبال ایسے 80 سال پہلے، وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان دیکھ کر جنہیں شرمائے یہود بھی اب شرماتا ہے۔ یوں تو سید بھی، تو ایرانی بھی، تو افغانی بھی، تو ایرانی بھی، پاکستانی بھی، ہندوستانی بھی، بٹ بھی ہو، ڈار بھی ہو، ذات بھی ہو، سید بھی ہو اور قادری بھی ہو، تو سب کچھ ہے، تو سبھی کچھ ہے، یہ بھی بتا مسلمان بھی ہے، تو سب کچھ ہے، لیکن مسلمان نہیں ہو۔ نہ تجھ میں وہ گفتار ہے، نہ وہ تجھ میں کردار ہے، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی ہے، نہ وہ کم ہے زلف ایاز میں۔ علامہ
اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ 80 سال پہلے اس نے یہ شعر فرمایا۔ اگر آج کل کے مسلمان، اگر وہ آج ہوتا تو آج کل کے مسلمان کے بارے میں کیا کہتے؟ وہ شرم آتی ہے ہم کو۔ اب صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بزرگ علامہ اقبال ان مسلمانوں سے تنگ آ گیا تھا، ان مسلمانوں سے کتنے خفا تھے، اور آج کل کے مسلمانوں کو ہم ان مسلمانوں جو آج سے 6 سال پہلے، 6,000 سال پہلے، ان کے لیے قرآن کی ایک آیت کافی تھی، ہمارے لیے پورا قرآن کافی نہیں تھا، کافی نہیں ہے۔ ان کے لیے ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی، اور ہمارے لیے 4 یار بھی کافی نہیں۔ ان کے لیے معمولی ایک آیت کافی، ہمارے لیے پورا قرآن کافی نہیں ہے۔ وہ تنگ دست ہوتے تھے، اور ہم با اثر امیر ہو کر بھی مسلمان نہیں ہیں۔ ان کے لیے خوف خدا تھا، ان کی آنکھوں میں شرم و حیا تھی، اور ہمارے کردار میں کوئی کردار باقی نہیں رہا۔ وہ لڑنے والے تھے، شیر تھے، اور ہم شیر ہو کر گدے بھی نہیں ہیں۔ یہ ہے ہماری اصلیت، یہ ہے ہماری پہچان، اور اگر کچھ اس وقت بچ چکا ہے وہ صرف عارفین اور کلندر دنیا میں بچے ہیں مسلمان، باقی اب کچھ مسلمان باقی نہیں ہے، کیونکہ ہم میں وہ کردار ہی نہیں ہے، ہم میں وہ گفتار ہی نہیں ہے، ہم میں صداقت، جہاں صداقت بتانی ہم صداقت نہیں بتاتے ہیں، جہاں کردار آتا ہے ہم میں کردار کی انتہائی کمی ہوتی ہے، جہاں چھوٹے بچوں کی شفقت آتی ہے وہاں پر ہم نہیں کرتے ہیں، جہاں پر بوڑھوں کی عزت کرنا ہوتا ہے، جہاں بوڑھوں کو اپنے گلے سے لگانا ہوتا ہے وہاں ہم دشمنی نبھاتے ہیں۔ حضرت رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کسی بزرگ سفید داڑھی رکھنے والے کے سامنے نہیں اس کے آگے نہیں چلتا تھا، کیونکہ اس کا تعظیم ہمارے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور آج کل کے مسلمان یہی ہیں جو پیسوں کے خاطر اپنے ماں کو مار ڈالتے ہیں، اور اپنے باپ کو دن دہاڑے گھسیٹ کر مارتے ہیں۔ یہ ہماری اصل حقیقت ہے۔ مشتاق آپ کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔